اب تک کی بڑی خبر، بڑے اہم انکشافات۔ بشرا بی بی سے شادی نے بانی پی ٹی آئی کے انداز حکمرانی پر سوالات اٹھا دیے۔ بانی پی ٹی آئی کی توہم پرستی پر اندھے یقین سے متعلق دی اکانومسٹ کی ہوش ربا رپورٹ سامنے آئی ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے بیورو چیف لندن اظہر جاوید ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ جی اظہر جاوید بتائیے۔ برطانیہ کا معروف جریدہ دی اکانومسٹ جو اپنے ان ڈیپتھ انالیسز بریکنگ سٹوریز کے حوالے سے مشہور ہے، اس میں ایک اہم آرٹیکل شائع ہوا ہے جس کے مصنف معروف برطانوی صحافی اوون بینٹ جونز ہیں، اور ان کے ساتھ پاکستان سے بشرا تسکین خان جو کہ پاکستان میں صحافت کر رہی ہیں، مختلف انٹرنیشنل اداروں سے بھی وابستہ رہی ہیں، اور اس آرٹیکل میں پاکستان کے حوالے سے اہم انکشافات کیے گئے ہیں، اور ان اہم انکشافات کا جو محور ہے وہ تحریک انصاف کے سابق چیئرمین عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے حوالے سے ہے۔ اس آرٹیکل میں بہت سارے ایسے چونکا دینے والے انکشافات ہیں جو پہلے ہمارے مختلف حلقوں میں زیر بحث تو رہے، لیکن ان کی اتھینٹسٹی کے حوالے سے مختلف آراء زیر غور رہتی تھی، لیکن اب اس طرح کے معروف ادارے نے بڑی تحقیق کے بعد، اور اوون بینٹ جونز اپنی جو تحقیقی سٹوریز، تحقیقی مقالوں کے لیے مشہور ہے، انہوں نے اس میں بڑے ڈیپتھ میں جا کے بتایا ہے کہ بشرا بی بی اور کیا رول رہا عمران خان کی زندگی میں، اور وہ کیسے آئیں گے ان کی زندگی میں، اور کیسے عمران خان جو ہیں وہ ان کے ساتھ جڑے یا ان کی شادی ہوئی۔ اس آرٹیکل میں ایک چیز بڑے واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ پاکستان کے جو سیاسی معاملات تھے بشرا بی بی کے کنٹرول میں تھے، وہ اس کو اپنی مذہبی کرامات کا رنگ دیتی تھی، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے ہمیں کہ جو پاکستان کی خفیہ ایجنسی تھی اس کا بھی کچھ میل جول تھا، کچھ فیڈ بیک تھا، کچھ ایسی باتیں تھیں جو سٹوریز تھیں یا کچھ ایسی ہیپننگز جو ہونے جا رہے ہوتے تو اس حوالے سے پہلے سے ہی بشرا بی بی کو فیڈ کر دیا جاتا تھا، اور وہ بتاتی تھیں عمران خان صاحب کو کہ یہ ہونے جا رہا ہے۔ پھر وہ چیز ہو جاتی تھی تو اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے گرویدہ ہو جاتے کہ جی ان کو تو پہلے سے ہی معلوم ہے۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا اس آرٹیکل میں کہ کیسے عمران خان صاحب جو ہیں وہ بشرا بی بی کے مرید بنے۔ ان کی بہن جو ہے مریم ریاض وٹو، ان کے لحاظ کے حوالے سے پہلے ان کا تعلق تھا، ان کی پارٹی کے ساتھ کام کرتے تھے، پھر ان کے تھرو ان کا تعلق عمران خان سے بنا، اور پھر ان کے گھر آنا جانا شروع، اور یہ بھی اس میں بتایا گیا کہ کیسے جب وہ گھر جاتے تھے تو بشرا بی بی کے جو شوہر تھے خاور مانیکا، وہ پہلے تو خوش ہوئے کہ ایک بڑی سیلیبریٹی ہمارے گھر آتی ہے، لیکن بعد میں ان کو یہ ملاقاتیں، اور خاص طور پر تنہائی میں ملاقاتیں کیسے ان کو یہ ڈسٹرب کرتی تھیں۔ تو اس آرٹیکل میں بڑے تفصیل کے ساتھ یہ بھی ایک پہلو سامنے لایا گیا ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر بشرا بی بی جو ہیں جب 2018 کا الیکشن ہونے جا رہا تھا، اس سے چند ویک پہلے، ایک مہینہ پہلے جو ہے ان کی شادی ہوئی، اور وہ بھی خفیہ شادی کی گئی، اور اس کے بعد جب وہ اقتدار میں آئیں تو اس کو بھی بشرا بی بی کیا ہی چمتکار قرار دیا گیا۔ اور اس میں ایک اور حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ کس طرح عمران خان کے جو پرانے درینہ ساتھی تھے ان میں بھی یہ بات زیر غور تھی یا زیر بحث تھی کہ بشرا بی بی کالے جادو کے حوالے سے جو ہے وہ شہرت رکھتی ہیں، اور ایون جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے بھی ایک واقعہ کوٹ کیا گیا کہ شادی کے بعد جب ملاقات ہوئی تو اس میں بھی انہوں نے جہانگیر ترین کو یہ کہا کہ میں کالا جادو نہیں کرتی۔ تو اس کے بعد بڑی تفصیل کے ساتھ اس آرٹیکل میں یہ بھی بتایا گیا ہے ہمیں کہ اور یہ ایک بڑی کہہ سکتے ہیں کہ مصدقہ معلومات کے تحت بڑی ایک ریسرچ کے بعد یہ آرٹیکل جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ اس میں جو پہلو سامنے لائے گئے ہیں اس میں یہ چیز ایک بڑی واضح ہوتی ہے کہ بشرا بی بی کا جو ایک بہت زیادہ گہرا اثر تھا
عمران خان سے، بلکہ ابھی بھی ہے کہ وہ ان سے پوچھے بغیر کوئی بھی فیصلہ نہیں کرتے تھے. تو اس ساری صورتحال میں یہ آرٹیکل پاکستان کی اندرونی سیاست اور اس پہ جو ایک تہمات یا بلیک میجک کے اثر کے بھی بتاتی ہے، اور ایک بڑی اہم اس میں چیز بھی بتائی گئی ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ جو مختلف عملیات کرتی تھیں، کچھ جو یہ اپنے ملازمین کے ذریعے کالے جادو کے لیے گوشت منگوایا کرتی تھی، بکروں کی سریاں منگوایا کرتی تھی اور پھر ان کو گھر کی چھتوں پر پھینکوایا کرتی تھی. اس کے بعد پورا بکرا جو ہے وہ صدقہ، کالے بکرے کے صدقے دیے جاتے تھے. تو یہ توہمات سے بھرا ہوا ایک کریکٹر تھا ان کا، جو پاکستان پہ، پاکستانی سیاست پہ اور عمران خان پر اثر انداز رہا، اور ابھی بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ عمران خان ان کے زیر اثر ہیں. ٹھیک، بہت شکریہ بیورو چیف لندن اظہر جاوید صاحب نے بڑا تفصیلاً اور بڑا ان ڈیپتھ یہ جو مضمون میں شائع ہونے والی اہم باتیں ہیں اس پر ہماری توجہ دلائی ہے. تو بشرا بی بی پر یہ خصوصی رپورٹ سینئر صحافی اوون بینٹ جونز اور پاکستانی صحافی بشرا تسکین نے تیار کی ہے. بشرا تسکین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. بشرا صاحبہ، سب سے پہلے تو بہت شکریہ سما کو وقت دینے کے لیے. ایک انتہائی اہم ترین سوال تو بشرا صاحبہ یہاں پہلے یہ ہوتا ہے کہ وہ کون سے فیصلے اور تقرریاں ہیں جن پر بشرا بی بی اثر انداز ہوتی رہی ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو ون بائی ون تو نہیں بتا سکتی ہوں، اٹس بین لانگ ٹائم، لیکن حکومت کے مین فیصلے پنجاب کے اندر چیف منسٹر سے لے کے کس وزیر کو کون سی وزارت دینی ہے، کس کو کہاں سے ہٹانا ہے، کس طرح سے اون چودھری کو اسلام آباد سے دور کرنا ہے. اگر وہ اسلام آباد میں اوتھ ٹیکنگ کے ٹائم پہ موجود ہوں گے تو بشرا بی بی اس تقریب میں شرکت نہیں کر سکتی، یا عمران خان کے لیے اوتھ اٹھانے کا جو ٹائم ہے اس کو کس طرح سے انہوں نے کیلکولیٹ کیا. تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور یہ ساری چیزیں نہ صرف ہمارے علم میں اس وقت بھی تھیں، لیکن جب ہم نے اسٹوری کے اوپر کام شروع کیا تو ہمیں مزید تفصیلات اور اس کے سامنے آئیں، پروف کے ساتھ چیزیں سامنے آئیں. تو اس اسٹوری میں اگر آپ دیکھیں تو ہم نے اون چودھری صاحب کے اس کے ساتھ ہم نے اس کو مینشن بھی کیا ہے. جی بالکل، لیکن یہ تو بشرا صاحبہ جو بانی پاکستان تحریک انصاف ہے، انہوں نے تو پھر اقتدار کے لیے مذہب کا سمجھے کہ لبادہ اوڑے رکھا، مذہب کارڈ استعمال کیا گیا. بشرا صاحبہ، مذہب کارڈ تو خیر نہیں کہوں گی، لیکن مذہب کارڈ کا ذکر ان کی پالیٹکس میں، ان کی ریلیوں میں مذہبی ٹچ اور مذہب کارڈ بعد میں تو ضرور ہمارے سامنے آیا. لیکن پریمیئر شپ حاصل کرنے کے لیے بشرا بی بی نے خان صاحب کو یہ ضرور کہا تھا کہ اگر آپ مجھ سے شادی کر لیں گے تو آپ اس ملک کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں. لیکن یہ پھر بشرا صاحبہ یہ کتنا خطرناک آپ سمجھتی ہیں ایک اقدام تھا؟ کیونکہ یقینی طور پر رپورٹ کے مطابق تو قریبی دوستوں کو بھی بانی سے دور رکھا گیا. اس معاملے میں بشرا بی بی کے کہنے پر کون کون سے وہ دوست تھے جن کو سائیڈ لائن کیا گیا؟ سب سے پہلے تو جہانگیر ترین صاحب، علیم خان صاحب، اون چودھری صاحب، اینڈ یو نیم ایز مینی ایز یو وانٹ. جی بالکل. بشرا صاحبہ، چونکہ آپ نے اس سٹوری پر بہت زیادہ ان ڈیپتھ تھرلی کام کیا ہے، تو کچھ بتا سکیں گی کتنے ڈیوریشن، کتنے ماہ کام کیا، تمام معلومات کو اس میں شائع کیا گیا، یا کچھ کو روکا بھی گیا ہے؟ کچھ پرسنٹ ایسی معلومات ہیں جو کہ ابھی شائع نہیں بھی ہوئی ہیں؟ جی کافی معلومات ایسی جو کہ ویریفائبل نہیں تھیں یا ملٹیپل سورسز سے ویریفائی نہیں کر سکتے، تو ان کو آبویسلی ہم سٹوری کا حصہ نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ وی ہیو ٹو ٹیک دا لیگل کانسیکوینسز ان کنسیڈریشن ایز ویل. جہاں تک بات ہے کتنا ٹائم لیا، تو میں کہتی ہوں کہ یہ جتنی ٹائرنگ سٹوری یہ تھی، آئی تھنک اٹ ٹوک اس آلموسٹ 10 months. ایڈیٹنگ میں ہی صرف 3 مہینے لگ گئے. اس کی ویٹنگ میں، اس کے لیگل جو کانسیکوینسز ہیں، اس ساری چیز کو ویٹ کرنے میں ہی 3 مہینے ہمیں لگے ہیں. جی تو اس سے پہلے جو ریسرچ کا کام تھا، اس سے پہلے جو پھر اس کی رائٹنگ تھی، وہ سارا کچھ، سو آل ٹوگیدر اراؤنڈ 10 months.
ٹھیک ہے 10 months. تو بشرا صاحبہ ویسے اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ بہت بلند و بانگ دعوے کیے گئے اقتدار میں آنے سے پہلے، لیکن ڈیلیور نہیں کیا گیا. دیکھیں ڈیلیوری جو ہے، سروس ڈیلیوری، گورننس جو ہے وہ آسان کام نہیں ہوتا. اور پی ٹی آئی اور خان صاحب کے لیے ڈیفینیٹلی اٹ واز اے اپ ہل ٹاسک. اتنا بڑا ملک ہے، 25 کروڑ عوام کا، اور جب ایک پارٹی جس کا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے، جن کے دعوے تو بہت سارے تھے کہ وہ سینکڑوں کی تعداد میں ان کے پاس ٹیکنوکریٹس ہیں، ایکسپرٹس ہیں جو آئیں گے اور اس ملک کو چلائیں گے، وہ ہمیں کہیں پہ نظر نہیں آتے. 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، یہ ایک ایسا وعدہ تھا جو کہ اس وقت بھی ناممکنات ہی لگتا تھا. لیکن ہم یہ ضرور سوچ رہے تھے اس وقت کہ شاید بشرا بی بی کے جنات یہ ساری کارروائی کی تکمیل میں ان کا ساتھ دیں گے، لیکن سب کچھ جھوٹ نکلا.